اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے تیرا تیرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا، تیرا تیرا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں تیرا، کدی نے مولا تو بھی کہہ چھٹ میرا۔ کہ بندہ کہتا ہے مالک میں تو کہہ رہا ہوں سب کچھ تیرا ہے، تو کس کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا۔ رب کس سے پیار کرتا ہے، رب کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ جو محبت کرتا ہے نا، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ تو یہ سبحان اللہ، توبہ کس نے کرنی؟ جانوروں نے کرنی ہے، وہ ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ اللہ ہم سے فرما رہا ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ میں اللہ جو محبت کرتا ہوں نا، میں اس سے کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو میری بارگاہ میں آ کر آنسو بہاتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اب کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور میں پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ ہے نا جی، توبہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ ہونی کیسی چاہیے؟ یہ نہیں کہ خالی باتیں کر کر مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، بس زبان سے نہیں، زبان سے کہہ کے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ جو رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، تو آپ کی زبان بول رہی ہو اور جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کی تصدیق آپ کا دل کر رہا ہے۔ اللہ نے جو ہے نا یہ دل، یہ مفتی بنایا ہے۔ کیا بنایا جی؟ مفتی بنایا یہ۔ اگر آپ نے فتویٰ لینا ہو نا، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے فتویٰ لے لیا جائے، یہ مفتی ہے۔ آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ دھڑکتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یار یہ غلط کام کر رہا ہے۔ چور ہے نا، چوری جب کرتا ہے، چوری کرنے جانے سے پہلے دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، مجھے کچھ دیکھ تو نہیں رہا، مجھے کوئی، اور رب کی طرف سے کہہ رہا ہے وہ آپ اور مجھ کو دیکھ رہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا میرے بھائی، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ دل بتاتا ضرور ہے کہ اے بندے تو غلط کام کر رہا ہے، لیکن کیا کہ ہم گناہ کر کے ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، دل ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی اور بدی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نے نیکی اور بدی کو یکساں کیا ہوتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دل ضرور کہہ رہا ہوتا ہے بندے رک جا، ٹل جا، تو غلط کام کر رہا ہے۔ اور اگر وہی بندہ اچھا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی دل سے کچھ نہیں آگیا، اس لیے کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ رب کی بارگاہ میں جو توبہ کرنی ہے کیسی ہونی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، جب رب کی طرف رجوع کرنا ہے، جب رب کی بارگاہ میں آنا ہے، جب رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، جب رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، جب توبہ کرنی ہے، تو پھر توبہ اے میرے بندے کس طرح سے کرنی ہے؟ تیری توبہ توبۃ نصوحا ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ تیری توبہ جو ہو سچی توبہ۔ سچی توبہ کیسے مراد کیا ہے؟ کہ جب ایک گناہ سے
توبہ کر لی تو پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتا. لیکن بندہ انسان خطا کا مطلع ہے، پھر خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن قربان جو اس مالک کی قدرت کہ ہمارے کتنے گناہ دیکھتا ہے، ہماری کتنی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن ہمیں سزا نہیں دیتا. پہلے کی قومیں ہوتی تھی جب وہ گناہ کرتی تھی، زنا کرتی تھی نا جب، تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ فلاں گناہ کر کر آیا ہے. اس کے گھر کی چوکھٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے. چہرے بدل جاتے تھے. اگر آج ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے نا تو یہ میرے محبوب کی دعا کا صدقہ ہے، یہ میرے محبوب کی دعا کا صدقہ ہے میرے بھائی. بندہ نا توبہ کرے تو سچی توبہ کرے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا مالک دیکھے پردے کچن والا، پردے کچن والا. آقا علیہ السلام تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بیٹھے. وہ مالک دیکھو کتنا بے نیاز ہے، کتنی کرم نوازی ہمارے اوپر کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یارو، بنی اسرائیل ایک مالدار شخص، بڑا ہی مال، بڑی ہی دولت اس کے پاس. ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر تنگی آ گئی، اس کے پاس مال نہیں رہا. ہو جاتا ہے معاشرے میں اکثر مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے، بندہ وہ مالک دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ مالک لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن جو صبر کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس بندے کو تنگ دستی آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے نا تو پھر دوست بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا یار ہے. جب اس کے اوپر کوئی علامت نشانی آ جائے تو پھر سب پیچھے چلے جاتے ہیں، سب پیچھے چلے جاتے ہیں. میاں صاحب کا شعر ہے نا، ساری عمری آٹا گوندا لکھا کیتے پیڑے، جو تو نال بیٹھتا وقت آیا میاں محمد کوئی نہیں لگیا نیڑے. جب وقت آتا ہے نا پریشانی کا، تنگ دستی کا وقت آتا ہے، اور پھر وہ یار سارے جڑے کہندے سی مراں گے نال اج اونا بھی باریاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائے جگ سارا، سچے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے. سچی یاری نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا اس بندے کے اوپر پریشانی آ گئی، مال سارا ختم ہو گیا. رب کی بارگاہ میں آتا ہے مالک، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، رحمت فرما. اللہ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو. ملائکہ عرض کرتے ہیں مالک یہ پکا ارادہ لے کر تو نہیں آیا، یہ پکا ارادہ لے کر نہیں آیا، یہ اس کے اوپر تو تنگ دستی آئی ہے تو تیری طرف آیا ہے، ورنہ تو یہ تجھے بھول چکا تھا. رب فرماتا ہے اے ملائکہ انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم تو صرف یہی دیکھ رہے ہو نا. میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب آیا ہے نا، جب اس کے پاس مال آ جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا. اس کے اوپر پھر خیر ہوگی، مال آ گیا اس کے پاس، وہ پھر رب کو بھول گیا، اپنی یاری دوستیوں میں پھر لگ گیا. پھر ایک وقت آیا، پھر اس کے اوپر پریشانی آ گئی. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر پریشانی آ گئی، وہ بندہ پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر. آج آپ نا کسی یار، کسی دوست، کسی پیارے کے پاس ایک مرتبہ جاؤ نا تو وہ آپ کی خدمت کر دے گا. دوبارہ جب جاؤ گے نا تو لوگ کہے گا یار کیا تم نے ڈرامہ بنا لیا، بار بار آتا ہے میرے پاس، جا کسی اور کے پاس چلا جائے، جا کسی اور کے پاس چلا جائے. لیکن وہ مالک ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، بار بار سارا دن ہم گناہوں میں ہمارا گزرتا ہے، لیکن اس مالک نے کبھی ہمیں خالی نہیں دیا. آپ مانتے ہیں رب دیتا ہے، رحمت کرتا ہے. اس بندے کو پھر پریشانی آ گئی، اب پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، خیر فرما. اللہ تعالیٰ بتائے ملائکہ اس کو دیکھتے ہیں، ملائکہ پھر عرض کرتے ہیں مالک پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، دوبارہ نہیں آیا تھا، اب اس کے پاس پھر پریشانی ہے، پھر یہ آ گیا. اللہ فرماتا ہے ملائکہ مجھے پتہ ہے اس لیے نہیں ایسے تم دے دو اس کو. پھر دے دیا گیا. کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے،
آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور خود کو دل میں ندامت کرتا ہے، یار جب تیرے اوپر پریشانی ہے جب تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب تو خوشحال ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ مالک اتنا مہربان ہے کہ تو جب تیرے اوپر پریشانی آتی ہے پھر تو جاتا ہے، لیکن مالک پھر بھی نواز دیتا ہے۔ تو جب خوشحال ہوتا ہے اس وقت کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اب وہ دل میں ندامت کر رہا ہے، دل میں ندامت کر رہا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے، جب مصلی بچھاتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے، سجدے کے اندر جا کر سر اتار روتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ملائکہ دیکھو تم اسی کی بات کرتے تھے نا کہ یہ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، جب یہ بدرست ہوتا ہے، یہ مالک اس وقت میرے پاس ہوتا ہے، دیکھ آج اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، آج یہ خوشحال ہے، آج جو آیا ہے یہ شخص مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو میں کہتا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ مولا رومی لکھتے ہیں ایک ہندو وہ نا اپنے بت کی پوجا کر رہا ہے، یا سنم یا سنم، رات کا وقت ہے، یا سنم کی صدائیں بلند کر رہا ہے، نیند کا غلبہ آتا ہے، نیند کا جھونکا لگتا ہے، منہ سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل جاتا ہے، یا سمد نکل جاتا ہے، یا سمد اللہ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا سمد نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبادی، اس کو کہہ رہا ہے ہندو ہے، لبیک یا عبادی، لبیک یا عبادی، مان بندے کیا مانگتا ہے، مان بندے کیا مانگتا ہے، فرشتے علی کہتے ہیں مالک یہ تو ہندو ہے، بتوں کی پوجا کر رہا تھا، یا سنم کی صدائیں بلند کر رہا تھا، نیند کا غلبہ آیا، نیند کا جھونکا آیا تو زبان سے جو ہے یا سمد نکل گیا، ہے تو ہندو، رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ ہاں یہ بت کی پوجا کر رہا تھا، یہ بت جواب نہیں دے سکتا نہ یہ سن سکتا ہے، لیکن میں تو ان اللہ سمیع بصیر، میں تو سن سکتا ہوں، میں تو جواب دے سکتا ہوں، اگر کہ نیند کے غلبے میں اس کی زبان سے یا سمجھ نکل گیا، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو بتا مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا، بتا مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جائے گا۔ یار دیکھ رب کتنا پیار کر رہا ہے اپنے پاس، کتنا پیار کر رہا ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نا نیچے آقا علیہ السلام نے نا ایک کام کرنے کے لیے نا بھیجا، جب سالبہ بن عبد الرحمن، احادیث میں آتا ہے کہ تقریباً 7 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے، 7 نام کے صحابہ ہیں، سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، سالبہ نام کے، اور حضرت عبداللہ جو ہیں یہ تو بے شمار نام سے احادیث روایت ہے۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام آیا کہ سالبہ جاؤ فلاں کام کر آؤ، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، جاتے جاتے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، اچانک نظر پڑ جانا معافی ہے، لیکن دوبارہ اگر آپ ارادہ کریں دیکھتے پھر آپ گناہ گار آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں، ہم لوگ جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یار اس عورت نے پردہ نہیں کیا، دیکھو اس عورت نے پردہ نہیں کیا، یار اس نے تو پردہ نہیں کیا، تجھے کیا ضرورت اس کو دیکھنے کی، تجھے کیا ضرورت ہے، تیرے لیے غیر محرم ہے، تو اپنی گناہوں اپنی آنکھوں کی گناہ میں ملوث کیوں کر رہا ہے؟ کیا صرف پردہ اس کے اوپر لازمی ہے؟ کیا تجھے تیری آنکھوں کا پردہ ضرور نہیں ہے تیرے اوپر؟ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، بے حیائی سے آنکھوں کو روکیں، ہم عورتوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ پردہ نہیں کرتی۔ میرے بھائی پردہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ پردہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے گا تو پردہ ہے، اپنی آنکھوں کو حیا میں لاؤ، اپنی آنکھوں کو صاف رکھو۔ آج کل تو میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے یار گھراؤں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کونوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار باہر گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کی گفتگو کو دیکھ
کہ یا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بونس میں چل رہے ہیں، مرنے کا وقت قریب ہے، تجھ سے بڑے بڑے نوجوان چلے گئے ہیں، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، تو آج بھی فحاشی کر رہا ہے، روڈوں پر بیٹھ کر تو غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم مردوں کو بھی چاہیے اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، اپنی آنکھوں کو صاف رکھیں۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑ بس جب نظر پڑی ہے نا تو دل میں فوراً خیال آ گیا، اے سالبہ تو نے تو اپنے محبوب کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کا حیا رکھنا ہے، غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، تو نے دیکھ لیا، پہلی نظر پڑی ہے آگے، بس وہیں سے نکل کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، رونا شروع کرتے تھے، کافی دن گزر جاتے ہیں، اے مالک مجھے معاف کر دے، اے مالک مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے جبریل کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا، اے جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو سلام پیش کرو اور ہمارے محبوب سے فرماؤ کہ اے محبوب آپ کا پیارا یار سالبہ جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا، جاؤ سالبہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ دونوں یار جاتے ہیں، پوچھتے پوچھتے جاتے ہیں، جس نے سالبہ کو تو نہیں دیکھا، ایک جانور چرانے والا چرواہا وہ جا رہا ہوتا ہے، پہاڑوں کے پاس سے گزر رہا، آپ نے پوچھا یا تم نے سالبہ نام کا کوئی بندہ تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے نام کا تو نہیں پتا، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ اور کوئی بات نہیں کہتا، یہی کہہ رہا ہے مالک مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ دونوں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں سالبہ بیٹھا ہوا ہے، سالبہ سے جا کر آپ فرماتے ہیں اے سالبہ چلو چلو اللہ کے محبوب نے بلایا ہے۔ سالبہ کہتا ہے کہ کہیں میرے محبوب نے میرے بارے میں غلط بات گفتگو تو نہیں کہی، ان میرے بارے میں اللہ کی طرف سے آیت کوئی نازل نہیں ہو گئی۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تو پیارے دونوں یار کہتے ہیں اے سالبہ ہمیں نہیں پتا، محبوب نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں ساتھ، جب مسجد نبوی شریف کے پاس پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں یاروں سے کہ میں کس منہ سے اپنے محبوب کے سامنے جاؤں، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھائیں گے تو پیچھے سے شامل ہو جاؤں گا جا کر۔ اگر اسلام نماز مغرب شروع کرتے ہیں اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الانفطار پڑھتے ہیں، السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جب پہنچتے ہیں نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، اس آیت کو سنتے ہیں، گشتاری ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بربک الکریم بڑا ہی کریم ہے، اور تیرا رب تو بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، اور تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ گش آتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے، یار اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، تیز بخار ہے، میرے محبوب علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ سالبہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ محبوب خدا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ سالبہ کا سر اٹھاتے اپنی گود مبارک میں رکھ لیتے ہیں، اے سالبہ تیری قسمت پر قربان کہ محبوب خدا کی گود میں تیرا سر۔ جب سر آقا علیہ السلام گود میں رکھتے نا تو آنکھ کھلتی ہے، فوراً سر اٹھا لیتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، آقا گناہ ہو گیا ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سالبہ پریشان نہ ہو، تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہو گیا، اس کا محبوب بھی راضی ہو گیا، تیری توبہ رب کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو گئی ہے، تو نے اس انداز سے رب سے معافی مانگی ہے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے، رب کا محبوب بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں آقا کیا رب بھی مجھ سے راضی ہو گیا ہے، آپ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ ہاں سالبہ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور اللہ کا محبوب بھی تجھ سے راضی ہے۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مارتے ہیں اور ساتھ ہی
آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے، زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ آخری بات کر رہا ہوں، پیارے موسیٰ علیہ السلام کا دور زمانہ ہے، 10 سال ہی پڑ جاتے ہیں، یا تو بڑا مہربان ہے، ذرا اس کی بات آنا سچی توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے، بڑے گناہ کر لیے میرے بھائی، بڑی خطائیں کرتے ہیں، کتنے جنازے ہم کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں، 4 جنازے ایک ٹائم میں پڑے گا، 4 جنازے ایک ٹائم کے اندر ہم نے پڑے ہیں، سینہ پھٹتا ہے یار، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ ویسے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ ایک بندہ تھا قبریں نکالتا تھا، اس کا کوئی پیشہ ور کام نہیں تھا قبریں نکالنے کا۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے والد محترم کی میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کو بنی کے رحمت کرے۔ میں چھوٹا سا تھا، قبر نکال رہے تھے، میرے والد صاحب کا قد تھوڑا سا لمبا تھا، پہلے لحد کی قبریں بنتی تھی، پہلے لحد کی قبر بنتی، لحد ہوتی تھی، تو لحد کے اندر نا ہمارے والد محترم لیٹے ہوتے تھے، رشتہ داروں سے کوئی فوت ہوا قبر کو خود نکالتے تھے، آج کل بھی دوست نکال لیتے ہیں، لحد کے اندر لیٹ کے نا میرے والد صاحب دیکھتے تھے، قد لمبا تھا۔ مجھے آج ہی وہ بات یاد ہے، میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو بڑی ہی پیاری بات ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے اس بات کا نہیں پتا، یہ آج آپ کے سامنے رکھ کرنے لگا، بڑی ہی پیاری بات کی۔ کہیں گے بیٹا موت نے تو آنا ہی آنا ہے، چاہے اس کو ٹینشن لے کے قبول کر لو یا خوشی سے قبول کرو، اسی جگہ پر آنا، اسی گھر میں آنا، یہی تو اپنا گھر ہے، اس سے کیا ڈرنا ہے۔ اور میں نے اپنے والد محترم کا چہرہ دیکھا، یقین کرو مطمئن چہرہ تھا، پریشانی کوئی نہیں چہرے کے اوپر، چہرہ بتا دیتا ہے بندے کا، جب بندہ مرتا ہے چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مطمئن جا رہا ہے، یہ پریشان جا رہا ہے، چہرہ بھی بتاتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام قوم آتی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، قریب اللہ رب سے کلام کیجئے اور بارش کی سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک قوم آئی ہے، کہاں سالے پڑ رہی ہے، بارش کی انتظار، بارش پر نازل فرما دے۔ رب فرما دے پیارے موسیٰ تیری اس محفل کے اندر میرا ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا دے پھر میں بارش نازل فرما دوں گا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر بندوں کے اندر اللہ کا نافرمان وہ یہاں سے کھڑا ہو جائے تو میں پھر بارش نازل فرما دوں گا۔ 2 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ پیارے موسیٰ نے فرمایا اب وہ بندہ اٹھتا ہے یا میں پھر نام لے کر کھڑا کروں، یا پھر میں نام لے کر کھڑا کروں۔ وہ بندہ بیٹھا ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی اس نے محفل نہیں سجائی بڑی بڑی، دل کے اندر ہی ندامت، دل کے اندر ہی سوچنا شروع کر دیا، اے مالک مانا بڑا کلاکار، مانا کیا بڑا کلاکار، مانا کیا بڑا حصہ ہو، مالک کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے؟ تیرا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ اے مالک بڑے گناہ ہے، بڑی خطائیں کرنی ہے، اے مالک اگر پیارے موسیٰ نے میرا نام لے کر قوم کے اندر کھڑا کر دیا تو مالک کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، میری اولادیں میری نسلیں ذلیل ہو جائیں گی، سب کہیں گی کہ یہ نافرمان کی اولاد ہے، رب کے نافرمان کی اولاد ہے۔ اے مالک میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے مالک میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اس بندے نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، وہ بندہ کھڑا نہیں ہوا تھا، رب نے بارش نازل فرما دی، رب نے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش ہوئی تو ساری قوم اٹھ کر بھاگ گئی، ساری قوم اٹھ کر بھاگ گئی۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تو نے فرمایا تھا تیری اس محفل کے اندر میرا نافرمان بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا تو بارش نازل فرما دوں گا، لیکن کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، تو نے بارش کیوں نازل فرما دی؟ ماجرا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ جس بندے کا میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا نافرمان ہے، اب وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے، اب وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے۔ جس بندے کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں فرما رہا تھا، اس نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل فرما دی، اسی کی وجہ سے میں نے بارش نازل فرما دی ہے۔ میرے بھائی میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے، ایک آنسو بہاتا ہے،
وہ آنسو رخسار پر داد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا مہربان رب ہے، لیکن ہم اس رب کو بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں۔ آؤ اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، نماز کی پابندی کیا کرو۔ آج اس اظہار ثواب کی محفل میں آپ پختہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس محبوب نے قبر میں بھی تشریف لانا ہے، اس محبوب نے حشر میں ہماری شفاعت کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یار اس محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، کتنا سکون دے رہے ہیں۔ کیا جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو کیا میرے محبوب سے بات سے خوش ہوتے ہوں گے؟ ان کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی پابندی کیا جائے، نماز پڑھا کریں۔ جب آپ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس رب کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔